اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ شروع سے ہی تقریباً، آپ کے تو ابھی اتنی ایج نہیں ہے، لیکن جو شروع سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، بچپن سے، ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کچھ ٹائم گزرتا ہے، 1 سال 2 سال، تو ہمارے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شان میں یہ مس بیہیو کرتے ہیں، نان مسلمز کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے اپنے کنٹری میں ہوتا ہے، کئی دفعہ اور دوسری کنٹریز میں ہوتا ہے جو نان مسلمز کنٹریز ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ مسلمز جو ہیں اپنا شارٹ ٹیمپر جو ہوتے ہیں وہ اپنا ٹیمپر لوز کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے، بہت اسپیشل ٹاپک ہے ہمارا، اور ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم نے، جب ہمارے سامنے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو کہ ہمارے سامنے کوئی ہمارے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی مس بیہیو کرے، کبھی بھی اللہ ہمارے سامنے وہ وقت نہ لائے۔ میں ابھی بات کر رہی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں نہ ایسی پوسٹ پڑھتی ہوں، نہ میں ایسی کسی چیز کو میں دیکھتی ہوں، میں اس کو اسکرول کر کے میں آگے کر دیتی ہوں، میں نہیں اس چیز کو دیکھتی، کیونکہ مجھے دیکھنے سے بھی مجھے اندر پین ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو ایسے اسکرول کرنے سے یا اس کو اوائڈ کرنے سے ایسا کچھ ہو نہیں سکتا نا۔ وہ ان کا، مجھے جیسے لگتا ہے کہ ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ شاید ہم لوگ یہ ہر 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اس سے کریں کہ مسلم جتنے بھی ہیں وہ یوز ٹو ہو جائیں کہ ہاں یہ تو کرتے آتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، تو یہ ہم لوگوں کو یوز ٹو کرنے کے لیے، تو یہ یوز ٹو ہونے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آج سے اس سے پہلے جب بھی ہم لوگ بات کرتے آئے ہیں، وہ موسٹلی ہماری جو بات ہوتی رہی ہے وہ جو نوبل پرسن تھے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم بات کرتے آئے ہیں، ان کی پوری لائف کے بارے میں ہم جو بچوں آپ کو بتاتی آئی ہوں کہ کیسے انہوں نے اپنی لائف پوری اسپینڈ کی تھی۔ تو لیکن آج تھوڑا سا ہم لوگ یہ اس بات پہ ہٹ کر، اور میری کوشش ہے کہ سب اکٹھے ایک جگہ پہ ہو کر ہم لوگ بات یہ سنیں بھی، اس کو بہت سیریس ٹاپک ہے، اس کو کریں بھی، اور اس آج کی اس کلاس میں بہت الرٹ ہو کر بیٹھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ بالکل الرٹ ہو کر آپ اپنے صرف یہ جو آپ نے کو اللہ نے ایئر دیے ہوئے ہیں نا، یہ ان سے نہیں سنیں، اپنے ہارٹ سے سنیں، اپنے ہارٹ کے جو ایئرز ہیں ان سے سنیے آپ یہ بات، اور یہ دیکھیے کہ آپ کو اپنی لائف میں آگے کیسے کرنا ہے، کیا ایسے کام کرنے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیے کہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بہت بات بتائی ہوئی ہے کہ اللہ اس کو نہیں چاہیے کچھ بھی ایسا، وہ کوئی اس کی رسپیکٹ کرے نہ کرے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے نان مسلمز اس سے مانگتے ہیں، لیکن مانگتے وہ اپنے سامنے جو ان کے بت رکھے ہوتے ہیں ان سے مانگتے ہیں، جو دوسروں کو، اللہ کو تو وہ نہیں مانتے، لیکن دوسروں جن کو کہتے ہیں وہ اللہ کو پکار کے ان سے مانگتے ہیں، اللہ پھر بھی دیتا ہے ان کو، کیونکہ اللہ کو چاہیے نہیں نا اس چیز کی، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب بات اس کے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کی آتی ہے نا، تو اس کو یہ چیز بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ ایک پوری آیت اللہ نے بیان کی ہے، پوری ورس آئی ہے کہ جب بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرو تو بالکل لو والیوم میں سلو بات کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے، اور آپ کے جتنا بھی آپ نے اپنی پوری لائف میں اگر آپ نے گڈ تھنگس جو بھی کی ہوئی ہیں، گڈ ورکس کیے ہوئے ہیں، وہ سب ختم کر دوں گا میں۔ دیکھیے کتنی سختی کے ساتھ اللہ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں آپ کے پچھلے سارے کام ختم کر دوں گا، کراس اس کے اوپر سارا لگ جائے گا۔ اس کے لیے آج کی کلاس میں بہت الرٹ ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے، لاسٹ پہ آپ مجھ سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا جو بھی آپ کا سوال ہو، آپ کلاس کے ڈیورنگ کلاس آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو جو ٹرو واقعات، جو ٹرو سٹوریز آپ کو بتاتی رہی ہوں میں، جب بھی بات ہوئی ہے ٹرو سٹوریز ہی آپ کو، فرائیڈے والے دن ٹرو سٹوریز آپ سنتے رہے ہیں، لیکن آج بھی ہم لوگ ٹرو سٹوری ہی سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سا آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی برتھ ہوئی تھی نا،
ان کے فادر نہیں تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، انہوں نے اپنے فادر کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو جب ان کے انکل کو پتہ چلا نا، ان کے انکل جو ان کے فادر کے ریئل بردر تھے، ان کا نام تھا ابو لہب، ریئل بردر تھے، وہ ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہوا ہے، اتنے وہ خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے نا کہ جو ان کے پاس جو ان کی سرونٹ تھی نا، وہ جو آئی تھی بتانے کے لیے ان کو، انہوں نے اتنی خوشی میں ان کو کہا کہ جاؤ تم آج فری ہو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں، جہاں تم نے جانا ہے تم چلی جاؤ. اس کو آزاد کر دیا انہوں نے، فری کر دیا انہوں نے خوشی سے. اس کو گفٹ یہ دیا انہوں نے. اور وہ اتنے امیر تھے، اس دور میں اتنے امیر تھے کہ ان کے پاس گولڈ اس ٹائم پہ جب اتنے لوگ غریب ہوتے تھے نا، تو ان کے گھر میں اتنے بڑے بڑے گولڈ کے پیسز پڑے ہوتے تھے اس وقت بھی ان کے گھر میں. اور خوبصورت اتنے زیادہ تھے، بالکل وائٹ ان کا کلر تھا کہ جب وہ اسمائل کرتے تھے نا تو ان کی چیک سے ایسے جیسے لائٹ نکلتی ہے، اتنے ریڈ بلیڈ ان کی وہ چیکس تھے اور بہت خوبصورت تھے وہ. لیکن پھر بات آ گئی کہ جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ نہیں کرتا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیسا کرتا ہے کہ یہ جب تب تک لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رسپیکٹ کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، جب تک لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو سپریڈ کرنا سٹارٹ نہیں کیا، جب لوگوں کو یہ بتانا شروع نہیں کیا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، جب انہوں نے یہ سب کو یہ بتانا شروع کیا نا، تب ان کی پوری جو ہے فیملی کو، جو نان مسلمز جو تھے، ان میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی، اس کی بیوی بھی تھی، اس کی بیوی جو ان کی آنٹی لگتی تھی، لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹی لگتی تھی. تو وہ سارا دن ایسے کرتی تھی کہ فورسٹ میں جاتی تھی اور وہاں سے چھوٹی چھوٹی سٹکس لے کے آتی تھی، وہ سر پہ رکھ کے نا تو گھر پہ لے کے آتی تھی کہ اس کو فائر اس کی کر کے اور اس میں کھانا بناؤں. وہ سارا دن ایسے کرتی تھی. لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتوں کو چھوڑ دو اور یہ دوسرے لوگوں سے کچھ مت مانگو، صرف ایک اللہ سے کی عبادت کرو، اس سے مانگو، اس سے پرے کرو، تو اس کو بہت تکلیف ہوئی نا. وہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے مس بیہیو کرنا شروع کر دیا، ایسی پوئٹری لکھنی شروع کر دی ان کے لیے، ایسے ان کو ایسے تنگ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کرتی رہتی تھی. ان کو ڈھونڈ کے وہ کہتی تھی کہ میں ان کو خود کہوں، لیکن اللہ نے اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال لیا تھا، اس کو اللہ نے سامنے نہیں کرنے دیا تھا لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ دیکھیے کہ ابھی ہم لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکل کی بات تو بعد میں کریں گے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ جب اس نے بہت زیادہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کیا نا، کس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹی کی بات کر رہے ہیں، ان کی چچی کی بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے مس بیہیو کیا تو اللہ نے ان کی پتہ ہے ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی کہ جب وہ فورسٹ سے وہ سٹکس لے کے آتی تھی نا، ان کی ایک روب ہوتی تھی، اس کے ساتھ باندھ کے وہ اپنے سر پر رکھتی تھی، وہی روب ان کے گلے میں آ کے نا ایسے پھنس گئے اور ایسے سانس اس کا گھٹ کے نا ایسے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی اتنے برے طریقے سے. یہ بھی اتنا برا طریقہ نہیں تھا، لیکن جو ہم آگے پڑھتے ہیں نا، آگے ہم بتاتے ہیں کہ جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکل تھا نا، وہ تو اتنا زیادہ وہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاں پہ وہ بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ تو عورت تھی، وہ اتنی فیمیل تھی، اتنا باہر اندر آ جا نہیں سکتی تھی، لیکن یہ تو میل تھے نا، ان کے انکل تھے. تو جہاں پہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کر رہے ہوتے تھے نا، یہ وہیں پہ آ جاتا تھا اور اس طریقے سے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتا تھا. تو ایک دفعہ حد کر دی اس نے، ایسے ہاتھ اٹھا کے نا، اپنا ہاتھ ایسے اوپر فنگرز اپنی اٹھا کے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے نا کہتا ہے آپ کے ایسے بدوا دی، بیڈ ورڈز یوز کیے کہ آپ کے نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایسے بولا، برے طریقے سے بیڈ ورڈز یوز کر کے کہا. اور ظاہر ہے اللہ کو تو کتنا برا لگتا ہے ایسی بات اگر کوئی کرے تو کتنا برا لگتا ہے. تو وہ بھی اللہ کے فیوریٹ پرسن کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو اللہ اپنے بارے میں تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کسی کو فورگیو نہیں کرتا. اور پھر اللہ نے اس کی پنشمنٹ اتنے برے طریقے سے ہوئی کہ آپ کا اگر یہ دیکھ لینا، آپ سن لیں تو آپ کہیں کہ اللہ ہمارے سامنے. اور پھر بالکل ہم لوگ، مجھے پرسنلی میں جب یہ پڑھتی ہوں خاص طور پر سورۃ لہب اور سورہ کوثر،
یہ 2 صورتیں پڑھتی ہوں تو میرے دل کو ایسے جیسے ٹھنڈک سی نہیں پڑ رہی ہوتی کہ اللہ خود کافی ہے. اللہ میرے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسکیچز بناتا ہے, جو ان کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے, تو اللہ ان کا بہت برا انجام اللہ ان کو کرے گا. پہلی تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلم ہیں نا, مسلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا. دوسروں جو دوسرے لوگ ہیں نا, ادر پیپلز ہیں, وہ اس سے بالکل سیو رہیں. مسلم کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو ہم لوگ, ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ تو انہیں اگر ان کی زندگی ہے تو اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے دے, اللہ ان کو اسلام کی روشنی دے دے. کہ کسی کو بھی کوئی, اللہ کی ہیلپ بہت خوفناک ہے, اللہ کی ناراضگی بہت خوفناک ہے. تو ہم پہلے یہ دعا کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کو نہیں ہو سکتا نا, کیمرے اپنے آف کر دیجئے جی. تو اگر کوئی کسی کے کو ہدایت نہیں ملتی, کیونکہ یہ بہت اسپیشل چیز ہے, یہ اتنی خاص چیز ہے کہ اگر کوئی نہیں مانگتا نا تو اس کو نہیں ملتی. تو آج سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجئے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے, کہ بہت اسپیشل چیز ہے. کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو بہت اسپیشل چیز دیتے ہیں نا, تو سب کے لیے ہدایت کی دعا وہ ہم نے اسپیشل چیز دینی ہے. تو بات ہو رہی تھی لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل کی. تو جب اس نے یہ بیڈ ورڈز یوز کیے تو پھر ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت خوبصورت تھا وہ, تو اللہ نے اس کو ایسی بیماری دے دی کہ اس کی پوری باڈی میں, اس کی پوری باڈی ایسے ایسے اس میں پانی جیسے پس پڑ جاتی ہے. جیسے وہ ہوتے ہیں نا دانے نکلتے ہیں تو پس ہوتی ہے. اگر کسی کو مومو یا کوئی یہاں پر موجود ہے جو انگلش میں اس کا بتا سکتا ہے تو وہ بتا دیجئے. What? Like what? مجھے سمجھ میں نہیں آیا, شاید باقیوں کو سمجھ آ گیا ہو. کہ جو جیسے دانے نکلتے ہیں نا, پوری باڈی اس کی ایسے ہو گئی تھی. اتنا خوبصورت تھا اور اتنی اسمیل تھی, اتنی زیادہ اسمیل تھی اس کی کہ Chicken کوئی pox? چکن یو کین سے اس کی کائنڈ آف. لیکن اس کے پوری باڈی میں ایسے ہو گیا تھا, سویل کر گئی تھی. اتنی زیادہ اسمیل تھی نا کہ اس کے بیٹوں نے ایسے کیا کہ جو ان کا اپنا گھر تھا نا, ہاؤس تھا, اس سے پیچھے ایک کمرہ بہت دور ایسے کمرہ بنا ہوا تھا, اس میں رکھ کے نا تو دروازہ بند کر دیا. تو وہ وہاں پر پہلے تو جب اس کو بھوک لگی, پیاس لگی, وہ کوئی ادھر جا ہی نہیں رہا تھا اس کو دینے کے لیے. اتنی زیادہ اسمیل تھی کہ کوئی اس کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا کہ ہم کیسے اس کو کھانا دینے جائیں. تو جب بہت برداشت نہیں ہوا, پہلے وہ دروازہ بجاتا رہا, دروازہ نوک کرتا رہا, مجھے دے دو مجھے دے دو. وہ بہت ٹائم ایسے کرتا رہا. لیکن جب کوئی نہیں آیا نا تو وہ اس نے دروازے کو ایسے زور سے ایسے کیا تو دروازہ ٹوٹ گیا, وہ باہر آ گیا. باہر آ کے وہ اپنے گھر سے چلتا 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 مین چوک تک آیا نا, وہیں گر کے نا وہ وہیں مر گیا. اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہیں پہ رہی. اب I جو think سوچیے, you were I think you were talking about bacteria, like when you have a dot all over your body, it has a smell. ہاں یو That's کین what you're سے, talking about? یس یس یو کین سے. تو اس نے جب باہر آ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی نا, تو اب یہ دیکھیے جب وہ الائیو تھا تو تب اتنی اسمیل آ رہی تھی, اس کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا, اس کے پاس کوئی رک نہیں سکتا تھا. تو جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس کے پاس سے کتنی اسمیل آ رہی ہوگی. تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا رہا تھا. وہیں پہ کافی ٹائم ہو گیا, وہیں پہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی وہاں تک ہی نا. تو جب ادر پیپلز تھے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہے تھے, تو وہ اس کے بیٹوں کے پاس گئے, ان کی فیملی ممبرس کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا فادر تھا, آپ جو بھی ہے, لیکن آپ کو اس کے جو بھی آپ کو اس کا کرنا تو پڑے گا, اس کو گریو اس میں ڈالنا تو پڑے گا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ آ کے ہمیں ڈانٹ رہے ہیں, اتنی باتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایسے کیا کہ ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت غریب سا کوئی فیملی تھی, ان کو ہائر کیا اور ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک روب لے کے اس کے پاؤں میں ڈال کے اور ایک زمین میں ایک ایسا گڑھا کھودیے اور اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی
باجی. میری آواز آ رہی ہے؟ Yes. ہاں، تو انہوں نے خود سے نہیں یہ کیا، انہوں نے اس پرسن کو جس کو ہائر کیا ہوا تھا نا، اس نے ایسے کیا کہ ان کے پاؤں میں ایسے روپ ڈال کے اس کو ایسے پش کر کے نا، اس کو زمین میں ایسے ایک گڑھا کھود کے اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی. یہ دیکھیے کہ جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے تو اللہ اس کو فرگیو نہیں کرتا. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. اور پھر دیکھیے کہ جب اگر کوئی ہمارے سامنے ایسے کرے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے. ابھی جب اس نے کہا نا لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیڈ ورڈ یوز کیے تھے اس نے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اس نے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے. اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا. دیکھیے کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اس کو ریٹرن میں کتنا کیسے دیا. اور جب اللہ نے ایسے بول دیا تو پھر سوچئے کہ اس کے ہاتھ ایسے ہونے ہی تھے نا، اس کی پوری باڈی میں ایسے ہونا ہی تھا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے، جب میں نے آپ کو کہا نا سورہ کوثر میں بھی کہ جب میں یہ پڑھتی ہوں نا، سورہ کوثر پڑھتی ہوں، تو اس میں بھی پھر مجھے بہت بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے نا کہ ان شانئک هو الابتر، کہ نو ڈاؤٹ آپ کا جو انیمی ہے نا کوئی بے نام و نشان ہوگا، اس کا کوئی نشان نہیں رہے گا، میں کوئی نشان اس کا نہیں چھوڑوں گا. تو جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے بات کرتا ہے تو اللہ اس کو فرگیو نہیں کرتا. سب سے جو بری بات اللہ کو لگتی ہے کہ وہ یہ لگتی ہے، ابھی جو کچھ لوگ جاتے ہیں نا حج پہ جاتے ہیں لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو وہاں پر مدینہ میں ان کا ہاؤس ہے وہاں پر جاتے ہیں، تو یہ وہاں پر ایک بڑی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے، وہاں پر ورس یہ بہت بڑی لکھی ہوئی ہے کہ جو یہاں پر آئے نا وہ بالکل سلو وائس میں بولے. اونچی آواز میں رونا منع ہے، اونچی آواز میں بات کرنا، شاؤٹ کرنا منع ہے، کسی کے اوپر یل کرنا وہاں پر منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو پوری اپنی لائف میں جو نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے، کسی کی ہیلپ کی ہوتی ہے، کسی کو پیسے دیے ہوتے ہیں، سب اللہ اس کے اوپر کراس کر دیتا ہے. کس لیے؟ کہ جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ نہیں کرتا اس کی. تو جو یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ کے ساتھ دعائیں، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ایک تو ہمارے سامنے یہ نہ ہو، کوئی بھی ہمارے سامنے ایسا کسی کی ضرورت ہی نہ ہو سکے کہ ہمارے سامنے کوئی لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر سکے، کہ ڈس ریسپیکٹ کر سکے ہمارے سامنے. اور ہمارا ایسا رویہ ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے. جب ایک سنت پوری کرتے ہیں نا، ابھی جیسے آج میں اپنے پیج پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے پانی پینے کی، تو ایک پانی ہم خود پیتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، تو وہ 8 سنتیں پوری ہو جاتی ہیں اور 800 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں آتی ہے کہ کیسے انہوں نے پانی پیا ہوگا اور کس طریقے سے ایسے یہ کام انہوں نے کیے ہیں، تو میں بھی ایسے کروں گا یا میں بھی ایسے کروں گی. تو جب ان کی محبت دل میں آئے گی تو ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہم اپنے جو ایک اندر سے تو ان کو فالو کریں گے ہی نا، اپنی آؤٹر باڈی سے بھی ہم انہیں فالو کریں گے. جیسے جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایسے عبایا کرنا ہے، ایسے ہم نے اسکارف کرنا ہے، ہم نے حجاب کرنا ہے، ہم نے اپنی بیئرڈ رکھنی ہے، اور یہ ساری چیزیں جب ہم لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس طریقے سے ان کی محبت دل میں آتی ہے. اور پھر یہ جو طریقہ ہے نا دوسروں کا، نان مسلمز کا، کہ ہم نے اس کو بہت برا جاننا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہ کر سکے، اس کو برا جاننا ہے کہ جس نے کیا ہے مرنے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا ڈیتھ سے پہلے اس کا دیکھیے گا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ اسے عبرت بناتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ان لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نہیں چھوڑا تو پھر دوسروں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے اللہ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو ان کی بھی پکڑ ہونی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو.
دوسرا اس کو بہت چھوٹی چیز نہیں سمجھنا، اس کو چھوٹی چیز سمجھنا ہی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے اپنے دل میں محبت ڈالنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس رسپیکٹ کرنا کتنا بڑا برا کام ہے اور اللہ کو کتنا زیادہ اینگری کرتا ہے یہ کام. تو ہم نے یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا اور نہ ہی اپنے سامنے کسی کو ہونے دینا ہے، وہ جگہ چھوڑ دینی ہے اور اللہ سے بہت دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے کوئی بھی نہ کر سکے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو کہنا ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز کا تمہیں خود بتا دے گا، کیونکہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے اللہ اس کے مقابلے میں خود آ جاتا ہے، اللہ اس کے ان فرنٹ آ جاتا ہے کہ وہ خود بتاتا ہے کہ میں یہ کام تمہیں، اس کا رزلٹ تمہیں میں بتاؤں گا، جو تم نے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے اس کا ریٹرن تمہیں ملے گا. تو آپ لوگوں کو کسی قسم کے بھی اس چیز میں انوالو نہیں ہونا اپنی پوری لائف میں کسی بھی طور پر، کیونکہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا دنیا میں ہمارا واحد سہارا ہے. اللہ نے ان کو بھیجا ہے ہمیں، کہ ان سے کیا آنے سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، ہم نے کیسے اس کی عبادت کرنی ہے 5 ٹائمز، یہ تو ہمیں نہیں پتہ تھا نا، قرآن پاک یہ تو بھی نہیں آیا تھا. تو یہ چیزیں سب انہوں نے ہمیں دی ہیں، ہمارے لیے اللہ سے اتنی دعائیں کی ہیں، ان کی بہت رسپیکٹ کی ہم لوگوں کو قدر کرنی ہے، بینگ اے مسلم بھی اور بینگ اے ہیومن بھی ہمیں ان کی رسپیکٹ کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کا بہت اہم بہت سینسیٹیو ٹاپک تھا، تو اللہ ہم سب کو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی قدر کرنا عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمپینینز تھے وہ کیسے پکارتے ہوتے تھے؟ جو ادر پروفٹس تھے نا، ان کو جو ان کی امہ تھی، ان کی کمیونٹی تھی، وہ ان کو ان کے نام سے بلاتی تھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم کتنے رسپیکٹ سے نام لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ ان کی جو کمیونٹی تھی نا وہ کہتی تھی او موسیٰ، موسیٰ بات سنو، ایسے جیسے کوئی اپنے سے چھوٹے پرسن کی، اپنے بالکل ہم ایج فیلو جو ہوتے ہیں ان کو ایسے بلاتے ہیں، اس طریقے سے وہ بات کرتے تھے. لیکن لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے نا، اور ہم بھی، میں بھی، ہم لوگ ایسے بات کرتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہمارا گھر بار قربان، ہماری پوری فیملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہمارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان. ہم ایسے بات کرتے ہیں کہ ابھی جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو میرے گوفس بمپ ہو رہے ہیں کہ یہ بات جب میں کہہ رہی ہوں اللہ اتنی ایسی محبت ہمیں عطا فرما دے کہ جب ضرورت پڑے ہم اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیں. اتنی پیاری اتنی اچھی محبت ہماری ہونی چاہیے. اور جو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے اس کو اس کے بارے میں تو آپ کو بالکل کلیئر ہونے چاہیے، کرسٹل کلیئر آپ کو اس بارے میں ہونا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ اس کو رزلٹ دے گا. اور کیسا رزلٹ ہے کہ آپ نے سن لیا ابھی، آپ نے جو ٹرو سٹوری سنی ہے کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی، کہ جب وہ ڈس رسپیکٹ کر کے ان کا ایسا انجام ہو سکتا ہے تو باقی کسی کا کیسا ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ آج کی جو ہماری بات ہوئی ہے، بات چیت جو بھی ہوئی ہے، اللہ بہت اچھے طریقے تک آپ کو، میں تو بہت کمزور سی ہوں، بہت عاجز اللہ کی بندی ہوں، بہت تھوڑے الفاظ ہیں میرے پاس، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسے آپ تک بات پہنچانی ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے. میں سچے دل کے ساتھ، سچی صاف نیت کے ساتھ کہ آپ بچوں کو ابھی آپ کی جو پوری لائف ہے اس میں آپ کو یہ کلیئر بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اپنے گول جو ہیں وہ کلیئر کرنے ہیں. کہ ہم نے اپنی پوری لائف میں ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، لیکن یہ تو دنیا کے لیے ہے نا. بینگ اے مسلم ہمارا یہ گول ایک بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرنی ہے اور لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کروانی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے یہ بھی ہم لوگ کلیئر ہونے چاہیے کہ اللہ اس کو خود اس کا رزلٹ دیتا ہے، اس کو خود اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ فائٹ کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس نے لوزر تو اس نے ہی ہونا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ فائٹ کرے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیشہ ہی ون ہونا. خود وہ فائٹ کرے تو خود سوچئے کہ وہ کیسے ہار سکتا ہے. اور جب بات ہو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر تو وہ کسی کو چھوڑتا نہیں. تو یہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ کچھ چیزیں تھیں وہ میں بتانی تھی. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ جو میں بتایا وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ تک پہنچائے،
اور جو نہیں بتا سکی وہ بھی بہت اچھے طریقے سے آپ تک پہنچائے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمام نیکیاں کرنے کی توفیق وہ جو ہے اسی کی طرف سے ہے، برائیوں سے رکنے کی توفیق وہ بھی اسی کی طرف سے ہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور آج جو ہم نے بات کی یہ بھی اسی کی طرف سے ہی ہے. جو اس میں جو کمی بیشی ہے وہ میری طرف سے ہے، اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں، اور جو درست ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ آپ کو، آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کو اچھا پکا سچا مسلمان بنائے. اللہ ہم سب کو سچا پکا اچھا مسلمان بنائے. ہدایت کی زندگی اور ہدایت پر ہی موت ہم سب کو نصیب فرمائے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کو، اور لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ بتائیے. Me. جی، ون بائی ون. Was there anyone in like in the story? Did anyone did some like mean stuff to the mean لاسٹ stuff like? یس، ہز انکل. So who was the uh, who was the guy or girl that had a rock on their feet and somebody pushed them and they went inside of the water? Who was it? جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے نا، ابو لہب کے جو فیملی ممبرس تھے، ان کے سن تھے جو، انہوں نے کسی پرسن کو ہائر کیا تھا. But why did they like did cursing on the Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ آپ نے اپنی، لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ آپ ان کے، انہوں نے اپنے نا گاڈ بنائے ہوئے تھے 360 گاڈ انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کو سب کو بروک کر دو، توڑ دو اس کو، صرف ایک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرو. تو ان کو یہ غصہ، ہاں وہ کہتے تھے کیوں ہمیں کہتے ہیں ایسے. And that's why the uncles and his family got mad on him. Yes. Well, so they made 360 cards, right? Yes. Why would you break it if you make it? If you break it, all those if you break it, all of those hard work that you did is going to be lost. Why would they break it? Because you made it. And why would you break it? Because you did hard working on it. نہیں تو مجھے بتائیے، تو وہ تو اس لیے بناتے تھے نا اس کو کہ اس کی ورشپ کریں. تو ورشپ تو کسی اور کی منع ہے نا، ایک اونلی ون گاڈ کی، اونلی ون اللہ، اس کے علاوہ تو آپ کسی کی ورشپ نہیں کر سکتے نا. تو ان کو پھر بروک کرنا ہی تھا نا. Okay. Anyone else? I do. Okay, Hafsa. So, why is Mustafa's name so important? Mustafa. Mustafa, are you talking about last prophet sallallahu alaihi wasallam or Ghulam Mustafa? She's talking about me. She's saying, why is Mustafa name important? Well, I know it well. You can talk. She didn't.